إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين سيما على جعفر بن محمد الصادق واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مل کر ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد اللهم صل على محمد. معزز سامعین، مناسبت سے ظاہر ہے کہ مجلس کا عنوان امام جعفر صادق علیہ السلام. درود پڑھ دیجئے محمد و صلی علی محمد. اور اپنے ممدوح کی شان میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں. چند گزارشات اپنے ممدوح کی شان میں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. وقت مجھے دیا گیا ہے 25 سے 30 منٹ کا، اسی کے اندر جو ہے وہ اپنی بات کو اختتام تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ. یقیناً بارگاہ علی ابن ابی طالب میں کبھی بھی ہیبت علی ابن ابی طالب ایسی ہے کہ یہاں نجف کے اندر انسان اپنی علمیت کو جاڑ ہی نہیں سکتا. اور جس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں وہ خطیب منبر سلونی ہے، تو کسی کی اوقات نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں اپنی خطابت کا مظاہرہ کرے. لہذا بس چند ٹوٹی پھوٹی باتیں، چند معروضات ہیں، ان کو جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات کہ جو ہمارے منبر سے بہت زیادہ کہی جاتی ہے، مگر وہ اس انداز سے درست نہیں ہے جس طریقے سے ہمارے منبر سے پیش کی جاتی ہے عام طور پر. وہ کیا ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام روایات کی کثرت اس وجہ سے ہے کیونکہ ائمہ کا دور جو ہے وہ آسان دور تھا، اور ائمہ کو موقع ملا، ائمہ نے تبلیغ کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ روایات کا مجموعہ ان سے زیادہ ہو گیا. اصلاً پہلی بات یہ ہے، اول کلام یہ ہے کیا واقعاً ایسا حقیقت بھی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یقیناً کثرت کے ساتھ روایت موجود ہے، کیا باقی کسی اور امام سے نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر نہج البلاغہ جو امام علی ابن ابی طالب کے کلام کا مجموعہ ہے، خود یہ ایک تحقیق طلب بات ہے. یا وہ آپ موضوعات اٹھا کے دیکھیں، اب تو ماشاءاللہ حویش سے گزرے تو آپ کو نظر آئے گا
موسوعہ کلام علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے کلام پہ پورا موسوعہ، 10 جلدی موسوعہ. لہذا خود یہ ایک بات کے اندر تحقیق ہے کہ یہ اور بات ہے کہ ہمارے پاس فقہ کے اعتبار سے کثرت کے ساتھ روایات امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، لیکن جس چیز کی طرف میں ناظر ہوں اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے کہ دور بہت آسان تھا. ایسا نہیں ہے کہ امام جعفر صادق کا دور بہت آسان تھا اور بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ساری چیزیں امام نے پھیلا دی، ایسا نہیں ہے. بلکہ میں چند چیزوں کی طرف جلدی جلدی اشارہ کروں گا کیونکہ مجھے اس کو موضوع نہیں بنانا، صرف اشارہ کرنا ان چیزوں کی طرف. امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور جس کے اندر اتنی تنگیاں ہیں کہ ایک طرف زید شہید کا قضیہ، توجہ کیجیے گا، ایک طرف زید شہید کا قضیہ، ایک طرف زید کے بیٹے جناب یحییٰ، جناب زید کی شہادت. اب امام کو کیا کام کرنا ہے؟ زید شہید کے ساتھ کھل کر امام میدان میں بھی نہیں آ سکتے، اور اس کے بعد امام کو یہ بھی کرنا ہے کہ اس طریقے سے معاملات کو سازگار کرنا ہے کہ زید شہید کے سورہ کی اور زید شہید کے قیام کی تحقیر بھی نہ ہو پائے، اسے بھی بچانا ہے. یعنی کتنا مشکل کام ہے انسان کی. توجہ کیجیے، ممبر پر بیٹھنے والا ایک خطیب جب مجلس پڑھتا ہے بہت آسان. آپ ممبر پر بیٹھے تھے، 4-5 باتیں کی ادھر ادھر سے، ملا جلا کے بات کی، چلے گئے. لیکن اگر واقعاً کوئی خطیب ممبر کے ساتھ انصافاً مجلس پڑھنا چاہتا ہے تو آپ اس سے پوچھئے کہ یہ ممبر جو ہے وہ انسان کو کتنا مجبور کرتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مولا کی بعض فضیلتیں ایسی ہوتی ہیں، ہمارا دل چاہ بھی رہا ہوتا ہے کہ اسے پہنچا دیا جائے مجمع تک، اور دوسری طرف امام کے کلام کے پابند بھی ہوتے کہ دیکھو ہمارے اسرار کو ضائع مت کرنا. واللہ کوئی شخص اس وقت خطیب سے پوچھے کہ اول تو وہ اس بات کا تعین کیسے کرے کہ یہ کہیں امام کے رازوں میں سے راز تو نہیں ہے، اور کس مقام پر یہ بات پہنچانی ہے یا نہیں پہنچانی. یعنی یہ ایک چھوٹی سی بات ہے. اب امام کو 2 کام کرنے ہیں. زید شہید کے قیام کے اندر امام مباشرتاً داخل بھی نہیں ہونا چاہتے، اور زید شہید کی بے حرمتی بھی نہ ہو جائے. لہذا اب امام کس طریقے سے معاملے کو سازگار کر رہے ہیں؟ توجہ ہے، آپ خود درک کریں، کیا یہ آسان کام ہے؟ یعنی امام کا ہوتے ہوئے شریک نہ ہونا، موجود ہے امام مگر شریک نہ ہونا. مثلا فرض کیجئے کہ یعنی یہ طے شدہ بات ہے، فرض کیجئے کہ اس وقت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک درود پڑھ دیجئے محمد والا صلی علی محمد. نجف میں ہوں اور نجف میں 2 مجلسیں ہو رہی ہوں. ایک جگہ پر جو ہے وہ میں خطاب کر رہا ہوں اور ایک جگہ پر جو ہے وہ ایک دوسرے خطیب خطاب کر رہے ہوں. امام زمانہ جائیں اور اس خطیب کی مجلس میں چلے جائیں، میری مجلس میں نہ آئیں. یقین جانیے عرفی تبادر کیا ہوگا نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے. ممکن ہے کہ امام، ممکن ہے، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھا، ممکن ہے کہ امام میری مجلس میں اس لیے نہ آئے ہوں کہ امام مجھے ستر کرنا چاہتے ہوں، مجھے آشکار نہ کرنا چاہتے ہوں. امکان ہے نا؟ ہیں آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ ممکن. مگر عرفاً تبادر کیا ہوتا ہے؟ امام کس کے ساتھ ہے؟ یعنی امام یہ چاہتے تھے، ایک عرفی تبادر کیا ہوگا کہ امام یہ چاہتے تھے کہ اس کی مجلس میں شریک ہو جائے، شریک ہونا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک مرتبہ زید کے قیام کے اندر شرکت نہ کرنا ہوتے ہوئے، اس کا ایک عرفی تبادر کیا ہے؟ امام کی رضائیت نہیں ہے، عرفی تبادر یہی ہے اس کا. لیکن دوسری طرف سے اس طریقے سے امام کو پیغام پہنچانا ہے کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ ہم زید کے ساتھ نہیں تھے. میں عام طور پر کبھی ممبر سے کسی بھی مجتہد یا مرجع کا نام لے کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آج ایک جملہ کہتا ہوں.
واللہ خدا سید سیستانی کو سلامت رکھے، مشکل ترین کام ہے عراق میں ہوتے ہوئے حکومت میں تدخل نہ بھی کرنا اور اپنی بات بھی پہنچانا. آسان نہیں ہے، مشکل ترین کام ہے. جس طریقے کے معاملات ہیں اور جس حد تک میں جانتا ہوں، واقعاً انسان کے لیے آسان نہیں. اب امام کس انداز سے بات کریں؟ تو یہ کہہ دینا کہ بہت آسان دور تھا اور امام ساری چیزیں پہنچا کے چلے گئے. اچھا، ایک یہ قضیہ، دوسری طرف کیا قضیہ ہے؟ اب یہ قضیہ سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں. ابھی جب ایران میں حالات خراب ہوئے تھے، پروٹیسٹ ہو رہے تھے، میں رمضانوں میں شرف ملا، قوم کی زیارت کی، وہاں ملاقات ہوئی آغا علوی بروجردی سے. آغا بروجردی کے نواسے، بزرگ آغا بروجردی کے نواسے. ان کی خدمت میں بیٹھا، گفتگو ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو سنبھالا جائے. تو انہوں نے ایک جملہ مجھ سے کہا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا اپنا ذاتی ایک بیٹا لائق ہو، ایک بیٹا نالائق ہو، تو کیا تمہارا جی چاہے گا کہ تمہارا نالائق بیٹا تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جائے؟ مثال دوں آپ کو، اور آسان مثال. جناب نوح کا بیٹا سام کشتی میں سوار ہوا نہیں ہوا؟ حام. سام ہوا تھا، حام نہیں ہوا. حام سوار نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود نوح کی شفقت پدری تھی. بارگاہ الہی میں ایک مرتبہ فریاد بلند کی. الگ بات ہے کہ بعد میں جواب آیا انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. تو انہوں نے وہاں پر ایک جملہ کہا. کیا جملہ کہا؟ آغا علوی بروجردی نے کہا کہ اسی طریقے سے میری قوم میرے لیے یہ میرے نالائق بیٹے کہ جو اس وقت میری بات نہیں سمجھ رہے. اور شفیق باپ وہی ہوتا ہے کہ جس کی آخری وقت تک کوشش یہی ہوتی ہے کہ بیٹا پلٹ آئے، دروازے سے دور نہیں کیا جاتا. اب آپ سوچیں امام حسن کے لیے کتنا مشکل کام ہے کہ اولاد امام حسن امام جعفر صادق کے لیے کتنا مشکل کام ہے کہ اولاد امام حسن امام جعفر صادق کے مقابلے پہ کھڑی ہو رہی ہے. امام جعفر صادق اولاد امام حسین میں سے، اور اولاد امام حسن امام جعفر صادق کے مقابلے پہ کھڑی ہو رہی ہے، جس کے مقابلے پہ ایک مشہور قضیہ ہوا. پھر میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہ رہا. محمد نفس زکیہ کا قضیہ. واقعاً وہاں جا کر انسان عبارت پڑھے کہ امام نے جب اولاد حسن سے مخاطب ہو کر خطبہ دیا تو کس انداز سے امام نے ان لوگوں کو اپنی طرف بلایا. ورنہ یقین جانے بنو عباس انہیں اس طریقے سے استعمال کرتے. یہ دو جہتیں ہو گئی، ایک یحییٰ کا قضیہ، ایک محمد نفس زکیہ کا قضیہ امام کے دور کے اندر. دوسری طرف یونان سے فلسفہ داخل ہو رہا ہے. تیسری طرف ابوالخطاب جیسا غالی. چوتھی طرف مقصرین. ان سارے معاملات کے ہوتے ہوئے، ان ساری چیزوں کے درمیان سے اپنے لوگوں کو، یعنی میں یہ کہوں کہ موسیٰ کے دونوں طرف نیل ہے، اور یہ جو اتنا سا راستہ ہے نا، اس میں سے اپنی قوم کو بچا کے لے کے جانا ہے. آسان ہے؟ فکیف نقول، تو ہم کیسے یہ بات کہہ دیں کہ بہت دور آسان تھا، امام نے پھیلا دیا دین. واللہ جوہد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. تیسری طرف سنیں، اب آپ صرف میں اشارے دے رہا ہوں، آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں، ایک ایک چیز کو جوڑیں، نتیجہ نکلے گا کہ مشکلات کتنی ہیں. تیسری طرف قاضی کون ہے؟ ابن ابی لیلہ. ابن ابی لیلہ جیسا قاضی. چوتھی طرف فقیہ کون ہے؟ ابو حنیفہ.
یعنی فقہ کی مشکل موجود، عقائد کی مشکل موجود، دو گروہوں کی جنگ ہو رہی ہے وہ مشکل موجود، امام حسن کی اولاد مقابلے پہ کھڑی ہوئی ہے وہ مشکل موجود. ان ساری مشکلات میں سے جو دین کو بچا کر لے جائے اسے کہتے ہیں جعفر صادق. آسان نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام جعفر صادق کی سیرت اور امام جعفر صادق کا دور تا قیامت حوض علمیہ کے لیے دوام کا باعث ہے. کیونکہ یہ جو مشکلات تھی نا امام جعفر صادق کے دور میں، آج آپ اس دور کے اندر دیکھیں ہر مشکل ہے اور ہر ایک کو دور نہیں کرنا ہمیں. ایک طرف مسئلہ موجود ہے، کیا بھائی مسئلہ موجود ہے، اب میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہہ رہا ہوں. اب ایک طرف کیا مسئلہ موجود ہے، ایک طرف مسئلہ موجود ہے تقلید ہے ہی نہیں، اصلاً کوئی چیز تقلید نام کی نہیں ہے، یہ مولویوں کا ڈھونگ ہے. کیسے اس سے نمٹنا ہے؟ یوٹیوب پہ چلے جانا ہے، ان سے مناظرہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. توجہ کیا کرنا ہے؟ دیکھیے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں نام لیے بغیر ایک بات کہہ رہا ہوں اور اس کو بین القوسین لکھیے گا. دیکھیے یاد رکھیے کہ کسی حد تک اس کی ایک خدمت بھی ہے اس بندے کی. کیا خدمت ہے اس کی؟ کہ اس نے اس وقت وہابیوں کو منہ دیا جس وقت وہابیوں کو منہ دینے والا کوئی نہیں تھا. اس وقت کسی امامے نے اس کی تعریف کی. غلط ہے، آج جو کر رہا ہے وہ غلط ہے، آج جو کر رہا ہے وہ بندہ غلط ہے. اور بہرحال نہ اس کی باتوں میں دلیل ہے، نہ کوئی اور چیز ایسی اس کے پاس موجود ہے کہ انسان جو ہے. لہذا جب ایسے شخص سے بات کی جائے نا تو بات کی ابتدا یہاں سے کی جائے. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو بات کی ابتدا یہاں سے کی جائے کہ ہم آپ کی ان خدمات کے اوپر شکر گزار ہیں کہ جو آپ نے مکتب امام جعفر صادق کے دفاع میں غیروں کے ساتھ کی. ان خدمات کے اوپر. لیکن یہ جو اس وقت آپ کر رہے ہیں یہ اتنا ہی ضرر ہے کہ جتنا آپ نے اس وقت خدمت کی اور آج سب ضائع ہو رہا ہے. بات کی ابتدا یہاں سے ہو. انسان ان ساری چیزوں کو، کیونکہ حد اکثر انسان کی کوشش ہی ہونی چاہیے جو کہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت کے اندر نظر آیا. واللہ یہ روایات ہمارے پاس موجود ہے. چھٹے امام علیہ السلام، بلکہ میں اب دیکھیں بات کروں گا نا پھر تائید سے تائید. میں یہاں سے پڑھ چکا ہوں. وہ جو شاعر تھا ابی نصر بجلی، اس نے جب شیخ خواب میں دیکھا کہ علی ابن ابی طالب، ایک سوال اس کے ذہن میں آیا کہ جب انہوں نے فتح حاصل کی تو علی کی اولادوں کو غلام بنایا. جب علی ابن ابی طالب نے مکے کے بت توڑے تھے اور فتح حاصل کی تھی تو علی ابن ابی طالب نے ان سب کو آزاد کیا. سوال شاعر کے ذہن میں آ گیا کہ یہ کیا ایسی چیز تھی کہ ان کا یہ کردار، ان کا یہ کردار. توجہ کیجئے گا عزیزوں، ہے ساتھ ہیں میرے؟ ان کا یہ کردار، ان کا یہ کردار، کیا ایسی چیز تھی؟ علی ابن ابی طالب اس شاعر کے خواب میں آئے اور شاعر کے خواب میں آنے کے بعد کہا کہ جاؤ فلاں کے پاس جاؤ اور جا کے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا. جب وہ اس کے پاس گیا تو اب اس شاعر نے ایک شعر لکھا تھا، کہا خدا کی قسم میں نے یہ شعر اب تک کسی کو نہیں سنایا تھا. کہا علی ابن ابی طالب میرے خواب میں آئے تھے اور مجھے جب یہ سوال میرے ذہن میں آیا کہ علی کا کردار یہ، علی کے دشمنوں کا کردار یہ، جب علی نے فتح پائی تو ان کو معاف کیا، ان کو آزاد کیا، ان کو حرمت دی، ان کو عزت دی. مروان والا واقعہ چوتھے امام کا، آپ کو اور کتنے یعنی مثالیں اگر جمع کیا جائے. چھٹے امام کی حدیث ہے کہ ہماری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہم بلندی پر آنے کے بعد اپنے ظالم کے اوپر ظلم ہی کرتے ہیں. یہ کردار ہے اہل بیت علیہ السلام میں. مروان تو اس میں ایک شعر اس نے جو لکھا تھا وہ بڑا زبردست شعر تھا. جو اس نے شعر لکھا مولا کی زبان میں کہ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. شعر یہ لکھا جس کا مفہوم اس وقت میرے ذہن میں دوسرا مصرع یاد آ رہا ہے، پہلا مصرع یاد نہیں آ رہا. کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب وہ بلندی پر آئے، ایک وقت وہ تھا کہ جب ہم بلندی پر آئے. اس کے بعد دوسرا مصرع یہ تھا کل اناء بما فیہ ینضح، ہر ظرف سے وہی چیز باہر آتی ہے کہ جو اس ظرف میں ہوتی ہے.
ایک وقت تھا کہ جب ہم بلندی پر آئے تو ہم سے وہ چیز باہر آئی کہ جو ہم میں تھی، کرم، سجیت، یہ ہماری طینت کے اندر داخل تھی، ہمارے سے وہی چیز باہر آئی۔ توجہ کیجیے گا عزیزوں، ملکنا، یاد آ گیا، ملکنا وکان الملک منا سجیتن فلما ملکتم سال فی الدم ابتحو، اور جب تم مالک بنے تو کیا ہوا؟ تم نے خون بہایا ہمارا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ کل اناء بما فیہ ینضح، ہر ظرف سے وہی چیز باہر آتی ہے کہ اس جو ظرف میں ہوتی ہے۔ یاد عزیزو، بات کہاں پر ہو رہی تھی؟ جس طرف میں بات کو پھیلا رہا تھا، میں بس اشارہ دیتے ہوئے آگے بڑھتا جاؤں، یعنی اتنے سارے میدان کے اوپر، اور آج کا دور آپ دیکھ لیجئے، یہی ساری کی ساری چیزیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک طرف غلو کا مسئلہ، ایک طرف شہادت ثالثہ کا مسئلہ، ایک طرف تقلید کا مسئلہ، ایک طرف اخباریت کا مسئلہ، ہر جگہ پر ایک افراط ایک تفریط موجود ہے۔ ایک طرف مسئلہ یہ ہے کہ سیاست میں امامے کو داخل ہونا چاہیے، ایک طرف سوال یہ ہے کہ سیاست میں امامے کو داخل نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں طرف ایکسٹریمسٹ ہے یا نہیں ہے؟ ایک طرف مشکل کیا کھڑی ہے؟ ایک طرف مشکل یہ کھڑی ہوئی ہے کہ تشہد کے اندر شہادت ثالثہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ ادھر کے ایکسٹریمسٹ، ادھر کے ایکسٹریمسٹ۔ ایک صاحب آئے میرے پاس سوال کرنے کے لیے، یہ توجہ کیجیے گا، یہ کہ آپ کیا کہتے ہیں قبلہ؟ میں نے کہا بھائی آپ کس کے مقلد ہیں؟ توجہ کیجیے، میں نے کہا آپ کس کے مقلد ہیں؟ جس کے مقلد ہیں آپ اس کے پیچھے پڑھیں، اگر وہ اجازت دیتے ہیں پڑھیں، نہیں دیتے نہیں پڑھیں۔ کہ نہیں ہم تقلید نہیں کرتے۔ میں نے کہا پھر تو آپ مجھ سے بڑے عالم ہیں۔ جب آپ تقلید ہی نہیں کرتے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا پھر آپ مجھ سے بڑے عالم ہیں، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں؟ حضور آپ مجھے بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے۔ قبلہ آپ تو ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ بھی یہی کرنا چاہ رہے تھے۔ ختم۔ اصلاً مسئلہ تقلیدی ہے، آپ جائیں تقلید کریں، اور اگر آپ مجتہد ہیں تو وہ شیخ بشیر کا جواب بہت اچھا ہے۔ اکثر جگہ پر وہ فتوے کے بعد یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہنیئا لکم اجتہادکم، تمہیں تمہارا اجتہاد مبارک ہو۔ اگر آپ ہیں اجتہاد ختم۔ لہذا یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور مختلف اعتبار سے پرآشوب دور ہے، اور یہ میں کہہ رہا ہوں تا قیامت تک حوضہ علمیہ کے لیے ایک راہ ہے کہ ان سارے السلام علیکم، کہ ان سارے کے سارے مسائل سے کس طریقے سے نکال کر لے کر جانا ہے، کس طریقے سے ہر سمت سے بچا کے۔ لیکن عزیزو ایک بات یاد رکھیے گا، جب ہم نے امامہ پہنا، یہ ہمارے استاد عمار خزالی صاحب نے درس کفایہ ہو رہا تھا اس وقت ایک بات کہی تھی جو میرے ذہن میں واقعاً بیٹھی رہی، کہ جب ہم نے امامہ پہنا نا تو ایک یاد رکھیے کہ ہم نے غیروں کے سامنے مذہب جعفری کا مذاق اڑانے کے لیے امامہ نہیں پہنا، ہم نے غیروں کے سامنے مذہب جعفری کے دفاع کا امامہ پہنا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ مذہب سے دفاعی پوزیشن میں رہیے۔ اشکال ٹھیک ہے، ہم شخصی محفلوں کے اندر جب ہوتے ہیں ایک ہمارا اپنا بعض نظریے ہوتے ہیں، انسان بیان کرتا ہے، لیکن جو ہے وہ انسان کلی طور پر ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ آیا میں مذہب امام جعفر صادق علیہ السلام کا دفاع کر رہا ہوں، یا میرے اس جملے کی وجہ سے مذہب امام جعفر صادق علیہ السلام کو نقصان ہوگا۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، ایک چھوٹی سی مثال۔ ایک مسئلہ تھا، محسن امین عملی سے ایک انٹرویو ہوا تھا، محسن امین عملی سے ایک انٹرویو ہوا تھا۔ دلیل ماں سے کتاب چھپ چکی ہے، دلیل ماں قم کے اندر ایک انتشارات جو کتاب کے منتشر کرنے والے، طباعت کرنے والے، ان میں سے ایک ہے دلیل ماں، موسوعہ شاعر حسینیہ۔ محسن امین عاملی جب وہابیت کا مسئلہ چل رہا تھا، واللہ خدا کی قسم شیعت کس طریقے سے ڈیمولش ہوئی جا کر دیکھیے آپ، عجیب قضیہ ہوا، عجیب قضیہ۔
جب یہ قضیہ چل رہا تھا وہابیت، اس وقت محسن امین عاملی نے وہابیت کو جوابات دیے، جس کی وجہ سے محسن امین عاملی کی ایک شہرت آیان و شیعہ، صاحب آیان و شیعہ، ایک شہرت بلند ہوئی. ایک انٹرویو ہو رہا تھا. اب اس زمانے میں انٹرویو ہوتا تھا اخبار میں چھپتا تھا. انٹرویو کیا ہوتا تھا؟ اخبار میں چھپتا تھا. اس انٹرویو میں ان سے سوال کیا گیا، کیونکہ اب وہ مناظرے کے لیول پر آ گئے تھے. آپ دیکھیے گا یہ کتنا ہوا ہے شیعت کے ساتھ، یہ کتنا ہوا شیعت کے ساتھ. میں آپ کو نام لے لے کے گنواؤں گا، جا کر یوٹیوب پہ سرچ کیجیے گا ایسا ہوا یا نہیں ہوا. ایک انٹرویو میں ان سے سوال کیا گیا قبلہ کہ یہ جو شیعہ حضرات جو ہے وہ ماتم کرتے ہیں اور یہ جو خون نکالتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے وہاں پر آیت پڑھ دی، لا تلقوا ایدیکم، کیا آیت؟ فی التہلکۃ. یہ پڑھ کے چلے گئے. جو فتنہ ہوا، جو فتنہ ہوا، اس کے بعد اس آیت کے اوپر تفسیریں لکھی گئی کہ بھائی لا تلقوا ایدیکم فی التہلکۃ، ساری کی ساری شیعت کی، اب سنیں میں جملہ کہہ رہا ہوں، ساری کی ساری شیعت کی 20 سال کی محنت اس ایک مسئلے کے اوپر صرف ہو گئی. ایسا لگتا تھا 20 سال تک کہ شیعت کے اندر سوائے زنجیر اور قمع کے ماتم کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں ہے. موسوعہ چھپا ہے پورا، موسوعہ شاعر حسینیہ 10 جلدوں کے اوپر. اس کے بعد آیت اللہ نائینی کا فتویٰ آ گیا جواز کا. اس کے بعد ان کی حمایت میں پھر انہوں نے خود ایک پوری کتاب لکھ دی. پھر ان کی حمایت میں ایک پھر پوری کتاب آ گئی، جس کے اندر آغا نقن نے بھی ایک کتاب لکھی تھی، اقالۃ العاصر. آغا نقن نے بھی ایک کتاب لکھی تھی زنجیر و قمع کے ماتم کی حمایت میں، اقالۃ العاصر. کتنی سال کی محنت شیعوں کی، کتنی سال کی محنت، ایک بڑا عرصہ جو ہے وہ اس میں خرچ ہو گیا. واللہ ایمانداری سے بتائیے سید سیستانی کا سقوط بجا ہے یا نہیں ہے اس مسئلے کے اوپر؟ کیا کرے انسان؟ یعنی حوضے کی ساری محنت خرچ ہو گئی. کتنے بڑے بڑے پہاڑ اس مسئلے کی زد میں آ گئے ایک دوسرے کے اوپر جس انداز. یعنی یہ اخباریت کے مسئلے کے بعد جا کے دیکھیے گا عزیزوں، واللہ دیکھیے گا جا کے، اخباریت کے فتنے کے بعد یہ سب سے بڑا فتنہ تھا جس کو حوضے نے جس کا سامنا کیا. میں آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں دلیل ماں آپ جا کر دیکھیے 10 جلدوں کے اوپر، حتیٰ کہ شیخ انصاری کا فتویٰ غلط نقل کیا گیا، جبکہ انہوں نے ادماء کے اوپر جو فتویٰ دیا ہے شیخ انصاری کا، اس میں کتاب کے اندر موجود ہے. انہوں نے من کے قائل تھے وہ. اب آپ ذرا سوچیں، ایک طرف شیخ انصاری ہو، ایک طرف صاحب جواہر ہو، ایک مسئلہ. شیعت کو یہ چیزیں کھا گئی، یہ چیزیں شیعت کو کھا گئی. اور ہمیں انہی چیزوں کے اندر جو ہے نا، میں آپ کو مثالیں دوں، جتنے چینل شروع ہوئے تھے، اللہ یاری کہاں سے شروع ہوا تھا؟ شیعوں کے مقابلے میں شروع ہوا تھا. کہاں سے شروع ہوا تھا؟ واللہ اپنی ذات کے اندر ایک اچھا کام تھا، کوئی تو تھا کہ جو ان کو منہ دے رہا تھا. اختتام کہاں ہوا؟ اختتام کہاں ہوا؟ آپس میں لڑ رہے ہیں. آج بات آپس تک آ گئی، کون کامیاب ہوا؟ شیخ جعفری جا کے دیکھیں، بڑا زبردست کام کیا. شروع ہوئے تھے شیعوں سے، ہوا وہابیت سے شروع ہوئے تھے، ساری عرب دنیا کو منہ دے دیا. واللہ بڑے بڑے میں نے ان کے مناظرے سنے، مفتی کعبہ ان کے سامنے آ کے زانو ادب ٹک گئے، کہا نہیں اس سے آگے ہماری بات نہیں ہو سکتی. کہاں پر بات ہوئی؟ عبدالحلیم غزی. آج اب جو ان کے مناظر آ رہے ہیں وہ سارے اس کے ساتھ ہو گئے. 2 اپنے چہرے یوٹیوب کے اوپر لڑ رہے ہیں. کہاں پر آ کے اختتام ہوا؟ کہاں پر آ کے اختتام ہوا؟ بین شیعہ.
مع الاسف ایک درود پڑھ دیجیے محمد آل محمد. اگر آپ لوگوں کو زحمت نہ ہو اور آپ امام جعفر صادق کے مہمان ہیں، تھوڑا تھوڑا اگر آپ آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے راہ بن سکے. ایک درود پڑھ دیجیے محمد آل محمد پر. پانی دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مع الاسف یا اخوان، بات سے بات نکلتی چلی گئی، الکلام یجر الکلام. میں واقعاً یہ سب چیزیں بس یہ میں صرف اس وجہ سے کہ بتانے کے لیے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں تھا نا، ہر قسم کے مشاکل موجود ہیں، ہر قسم کے مشاکل. غالیوں کا فتنہ دیکھیں، ابو الخطاب کا فتنہ دیکھیں، ابن ابی لیلہ کا فتنہ دیکھیں، ابو حنیفہ کا فتنہ دیکھیں. ایک طرف قیاس والے کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف ذوق فقہی والے کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ عقائد کے اوپر تابا توڑ حملے ہو رہے ہیں. کیا ایسے کے اندر توجہ کیجیے گا، ایسے وقت کے اندر اگر انسان 4 مخلص لوگوں کی بھی اگر تربیت کر دے تو واللہ یہ جہاد سے کم نہیں ہے. لہذا ایسے وقت کے اندر اس وقت سب سے اہم ترین کام یہ ہے کہ انسان حوزے کے اندر ایسے طلاب کی تربیت کرے کہ جو ہر فتنے کو منہ دے سکے. مگر ہر جانب سے یقین، یہ دیکھیے یہ ایک اہم ترین بات ہے، انصاف یہاں پر کیجیے. ہر چیز کی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے. تنہا مرجعیت سارا کام نہیں چلا سکتی، اسی طرح تنہا خطبہ سب کام نہیں چلا سکتے. ایک سلسلہ ہے دین کو آگے پہنچانے کا. اسی طرح پیش امام کی اپنی ایک اہمیت ہے، خطبہ کی اپنی ایک اہمیت ہے، مرجعیت کی اور اجتہاد کی اپنی ایک اہمیت ہے. ممبر کا اپنا ایک تقدس ہے. درس عقائد کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی درس فقہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ فتنے ہر طرف سے ہیں. فتنہ ایک جانب سے نہیں ہے، فتنہ صرف فقہی جانب سے نہیں ہے ہمارے پاس، فتنہ عقائدی جانب سے اکبر ہے. اللہ کل ہر ایک چیز کی ضرورت ہے. امام صادق کے دور کے اندر ساری چیزیں. بس ایک قضیے کی طرف اشارہ کروں، امام کے مجھے 25 منٹ دیے گئے تھے جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبور کر گیا ہوں، تو اب جو ہے وہ بس چند چیزیں سمیٹ رہا ہوں. ابن ابی لیلہ جیسا شخص جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، قاضی ہے، قاضی ہے. امام نے کیسے اس کو خاموش کروایا؟ ایک جہت ایسی تھی کہ جہاں پر آ کے ہر بندے نے سر جھکا دیا. وہ کیا تھا؟ علم امام جعفر صادق. یعنی جس نے خاموش کروایا، لوگوں کی زبان کو مہ کیا، لگام دی، وہ ایک ہی چیز تھی، علم. کہ امام کے آگے علم کی، امام کے آگے کوئی بول. یہ سب سے اہم چیز یہ، یعنی ان ساری باتوں کا اگر خلاصہ کیا جائے سب سے اہم چیز یہ. ابن ابی لیلہ وہ شخص ہے کہ جس نے ابو حنیفہ ایک طرف سے جب اس کا معاملہ تھا قیاس کا اور فقہی معاملات تھے، ابن ابی لیلہ کا مسئلہ تھا عقائدی معاملات کے اندر. اور وہ کیا کرتا تھا، جب ائمہ کے چاہنے والوں کا قضیہ جاتا تھا، کیس جاتا تھا، تو کیونکہ اس کو پتا ہوتا تھا کہ یہ جعفر صادق والا ہے، مکمل انتقام لینے کی کوشش کرتا تھا. حتیٰ کہ ایک مرتبہ تاریخ نے قضیہ لکھا، اب وہ پھر الکلام یجر الکلام، میں کہاں پر جاؤں، بس یہ عزیزوں تیزی سے کے ساتھ سنتے چلے جائیں. ایک امام کا چاہنے والا گیا اور اس نے جو ہے وہ امام کے چاہنے والے نے جب اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ دلیل لاؤ. اب چاہنے والا، امام کا چاہنے والا ہی ملے گا اس کو دلیل دینے کے لیے. وہ ایک شخص لے گیا، اس نے کہا حاضر رافضہ، یہ رافضہ ہے، اس کی گواہی قبول. وہ باہر نکلا. اب دیکھیے گا امام کی تربیت کیا ہے، توجہ کیجیے گا عزیزوں، بہت اہم ترین جملہ، آپ لوگوں کی سماعت بیدار بھی ہو جائے گی. فضائل کا بھی ایک جملہ ہے، مولا کی فضیلت بھی ہے اور مولا کی تربیت بھی ہے اس جملے کے اندر. ایک مرتبہ وہ کچہری سے باہر نکلا، اب جو بھی ہوگا اس وقت سلسلہ ہوگا، پتہ نہیں کورٹ کٹہری کس طریقے کا سلسلہ ہوگا. وہ باہر نکلا، جانے کے بعد ایک گوشے میں جا کے بیٹھ کے رونے لگا. ابن ابی لیلہ جب باہر نکلا کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ اگر تم رافضی نہ ہوتے تو میں تمہاری گواہی قبول کرتا نا. اب اس شخص نے کیا جواب دیا؟ کہا میں اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں کہ تو نے میری گواہی قبول نہیں کی.
کہا تو پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا تو نے تو مجھ پر یہ الزام لگا دیا کہ میں رافضی ہوں، ان کا چاہنے والا ہوں، اللہ کرے کہ وہ بھی مجھے قبول کر لے۔ یہ تربیت ہے۔ ایک شخص آیا، اب یہ عزیزو پھر الکلام یہ جر الکلام، ایک شخص آیا امام کے پاس، بولا مولا اس نے مجھے رافضی کہا۔ امام نے کہا صحیح تو کہا، تو اس میں غم کیوں کر رہے ہو، خوش ہو جاؤ۔ کہا مولا کیوں؟ کہا رافضی کا کیا مطلب ہے؟ کہا منہ موڑنے والا۔ کہا تو تم نے کن لوگوں سے منہ موڑا؟ نو ٹینشن۔ واللہ اس طریقے سے ائمہ علیہ السلام کا تربیت کرنا اور ایسے شاگردوں کو پیدا کرنا۔ ایک شخص آیا محفل میں، امام بیٹھے ہوئے، اب یہ ایک عقائدی مسئلہ، یہ سنیں فضائل بھی ہے جو ہے وہ اس میں امامت کیا چیز ہے۔ بیٹھے ہوئے امام، ایک عیسائی آیا۔ اب دیکھیں عیسائی آ کے سوال کیا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ موسیٰ و عیسیٰ و محمد سواء فی الفضل، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل میں برابر ہیں، سب کی فضیلت ایک جیسی ہے۔ امام نے کہا لیس کذالک، ایسا نہیں ہے، جیسا تو کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے۔ امام یہ کہہ کے خاموش ہو گئے، کوئی بحث مناظرہ شروع نہیں کر دیا، امام یہ کہہ کے خاموش ہو گئے۔ خود کہتا ہے حل عندک دلیل من کتاب اللہ، کیا اللہ کی کتاب میں آپ کے پاس کوئی اس کی دلیل ہے؟ امام نے کہا آیات تو ہیں کہ پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ کو جو علم عطا کیا وہ علم پروردگار عالم نے کسی اور کو عطا نہیں کیا، اور علم وہ ہے کہ جو فضیلت کا معیار ہے۔ اچھا آپ دیکھیں یہاں پر امام چاہتے تو ایک آیت پڑھ دیتے، بات ختم ہو جاتی، لیکن اب جب سوال کر رہے ہیں نا، خود سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اب جواب بھی امام کہہ دیتے، ایک آیت پڑھ دیتے، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پہ فضیلت دی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب سوال کرنا چاہ رہے ہیں حل عندک شیء من کتاب اللہ، امام نے کہا ہاں۔ کیا دلیل ہے؟ کہا دیکھو موسیٰ کے لیے کتاب کیا کہہ رہی ہے، موسیٰ کے لیے کتاب کہہ رہی ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ توجہ کیجئے گا، یعنی من کل شیء میں سے تفصیل ہے لکل شیء کی۔ من، ہم نے الوا جو جناب موسیٰ کے لیے تختیاں آتی تھیں، توریت لکھی بھی آتی تھی، وہاں پر واسطہ جبرائیل تو نہیں تھے، بہت ساری تختیاں آئی ہیں، تو ہم نے موسیٰ کے لیے تختی پر من کل شیء، ہر چیز میں سے کچھ کو تفصیل کے ساتھ، یہ جو آگے آیت آئی ہے نا موعظۃ وتفصیلا لکل شیء، یہ جناب عیسیٰ کے لیے، یہ جناب موسیٰ کے لیے۔ اور جناب عیسیٰ کے لیے کیا آیت آئی ہے؟ لَأُبَيِّنَ لَهُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، کہ ہم نے عیسیٰ کے لیے جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں اس میں سے بعض عیسیٰ کو عطا کر دیا، یعنی کامل اختلاف کا علم جناب عیسیٰ کے پاس۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کے لیے پروردگار فرما رہا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ، محمد مصطفیٰ کے لیے خدا کیا خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ان انبیاء کے اوپر بھی گواہی کے طور پر لایا ہے، یعنی جو موسیٰ اور عیسیٰ کے اوپر بھی شہید ہو، اور جس کے لیے ہم نے قرآن نازل کیا ہوا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، کہ ہم نے محمد کے لیے کتاب عطا کی کہ جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اب بتاؤ ان تینوں میں سے کون افضل ہوگا؟ عیسائی تھا، بات کو سمجھی۔ اب اس کے بعد امام آگے بڑھے، دیکھیے
کچھ کچھ کر کے نا بندے کے دل کو سمجھنا. اب اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا ہذا محمد, یہ محمد ہے. اب سنو ہم کیا ہے, کیا جملہ کہا کہ اذا حضر موسیٰ و عیسیٰ فی حضرتی وسألنی شیئا لأجبتہما. اگر موسیٰ اور عیسیٰ میرے پاس آئے اور مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں جعفر صادق انہیں جواب دوں گا. وَإِن سَأَلْتُهُمَا شَيْئًا مَا أَجَابَا, اور اگر میں نے سوال کر دیا تو خدا کی قسم نہ موسیٰ جواب دے سکتا ہے نہ عیسیٰ جواب دے سکتا ہے. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. یہ ہیں ہم. اسی کو امام رضا نے کس انداز سے پیش کیا؟ خطبہ امامت کے اندر، عیون اخبار رضا، کافی کے اندر، علل الشرائع کے اندر یہ خطبہ موجود ہے. احتجاج کے اندر امام رضا نے اس کو کس انداز سے پیش کیا؟ واللہ اب میں بتا جملہ کیا کہہ رہا ہوں. امامت اس مقام کا نام ہے کہ جہاں موسیٰ اور عیسیٰ نہ پہنچ سکے نا، مقام امامت ہے. وہ مقام ہے. کیا کہا امام نے؟ ان الامامۃ الاعظم شأنا وابعد غورا من ان یبلغ الناس. تمہیں کیا معلوم امامت کیا ہے؟ تم اپنی رائے سے امام کو طے کرو گے کہ کون امامت ہے، کون امام ہے. اعظم شأنا واشرف قدرا. امامت کیا ہے؟ کون ہے؟ اب جو جملہ کہنا چاہ رہا تھا نا، یہ سارا مقدمہ کہہ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. شہادت ثالثہ کی لڑائی کے اندر ایسا لگتا ہے لا شعور میں علی ابن ابی طالب بین القبول والرد ہمارے درمیان ہو گئے. لا شعور میں یعنی جو پڑھ رہا ہے اس کا مطلب وہ علی کو مانتا ہے، جو نہیں پڑھ رہا ہے اس کا مطلب وہ اصلاً علی کو ہی نہیں مانتا. بعض اوقات اس طریقے کا جو ہے وہ تناظر پیش کیا جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک فقہی مسئلہ، ایک فقہی جز، اس کے ذریعے سے بعض اوقات ایسا چہرہ بنتا ہے کہ جیسے کہ ایک شیعہ علی کو قبول کر رہا ہے، ایک شیعہ علی کو قبول، جبکہ یہ حقیقت ہے. آیا یہ حقیقت ہے؟ پڑھنے والا بھی علی کو قبول کر رہا ہے، نہ پڑھنے والا بھی قبول کر رہا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ عجیب انداز کے، مطلب ایسی کتنی چیزیں اور ہیں کہ آپ میں نے چند ایک مثالیں دی، جیسے میں نے آپ کو زنجیر و قمع کے ماتم کی مثال دی، آپ جا کے دیکھیے. بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ساری کی ساری محنتیں اور قوتیں ان چیزوں کے اندر صرف ہو رہی ہیں، بجائے اس کے کہ تنظیم امور کیا جائے. تو عزیزوں، چند ایک چیزیں. اب امام نے مومنین کے آپس کے درمیان رابطے کے اندر کیسا معاشرہ تشکیل دینا چاہا، یہ ایک سوال آتا ہے. یہ جو میں نے ساری باتیں کی اس کے بعد ایک سوال یہ آتا ہے کہ امام کیا چاہتے ہیں؟ ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ تعلق کیا ہو؟ کیا یہ والا تعلق امام پسند کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال پہنچ گیا آپ سب تک حضور؟ اگر آپ سب تک سوال پہنچ گیا تو تھوڑا سا سر ہلا دی. محمد و آل محمد مجلس پڑھنے بیٹھتا ہوں تو بیٹھنے سے پہلے ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ یاد نہیں آ رہا، پڑھوں گا کیا. بیٹھتا ہوں تو اس کے بعد یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا چھوڑوں اور اتروں گا. بہرحال اب امام کیا چاہ رہے ہیں؟ 2-3 روایتیں صرف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام کیا چاہتے ہیں کہ تعلق جو ہے وہ کس انداز کو اور کس طریقے سے تربیت کرنا چاہ رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کی. ایک مل کر درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. یہ میں شرمندہ ہو رہا ہوں، زحمت مطلب آئمہ حضور یہ دست برستہ آپ
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہیں، پیچھے کچھ اور مولا کے آئے ہوئے مہمان کھڑے ہوئے، اگر آپ لوگ تھوڑا سا اور اگر آپ لوگوں کو زحمت ہو اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ امام کیا چاہ رہے ہیں کہ کس انداز سے جو ہے وہ ہمارے شیعوں کے آپس میں تعلقات ہوں۔ پہلے ان کی جانب امام نے توجہ دلائی کہ جو اغنیاء ہیں ان کا تعلق ہمارے فقیر شیعوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ 3 چیزیں امام نے بتائی، اور وہ جو مشہور و معروف روایت ہے امتحان شیعتنا، ہمارے شیعوں کا جو ہے وہ امتحان لو۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ ایک نماز کے اوقات کے اندر، ایک ہمارے اسرار کو دیکھو کس انداز سے چھپاتے ہیں۔ تیسری چیز وہاں پر امام نے کیا کہی؟ کیف مواساتہم مع اخوانہم، ہمارے شیعوں کا امتحان اس انداز سے لو کہ یہ دیکھو کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کس انداز سے ایثار کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں یہاں پر، حوضے کے اندر اگر کسی طالب علم کے پاس مالی مشکلات ہے تو کسی باہر والے کو دیکھنے سے پہلے ہم اپنے جیبوں کی طرف نظر کریں۔ یہ نہیں کہ اگر ہمارا بھائی ہم سے قرض لینے آ رہا ہے تو اس سے کہیں کہ مضاربے پہ پیسے لوگے۔ اگر خدا نے تمہیں دیا ہے اپنے طالب علم بھائی کو مضاربے پہ پیسے دو گے؟ مولا کے پاس ایک شخص آیا، امام نے اس سے سوال کیا، 2 سوال کیے۔ کہا تم اپنے بھائیوں کو پیچھے کیسے چھوڑ کے آئے ہو؟ اس نے کہا مولا اچھے ہیں، چل رہی ہے زندگی۔ امام نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ کیف عیادۃ اغنیائہم لفقرائہم، یہ بتاؤ ان کے فقراء، ان کے اغنیاء، ان کے پیسے والے لوگ ان کے غریبوں کی کس طریقے سے عیادت کرتے ہیں۔ اب جب یہ سوال کیا تو اس نے کہا مولا قال قلیلۃ، مولا بہت کم ہے۔ عیادت کے معاملے میں امیر غریب سے ملنے آئے گا، عیادت کرنے آئے گا، مولا بہت کم ہے ہی نہیں ایسے۔ دوسرا سوال کیا امام نے؟ کیف مواصلۃ اغنیائہم لفقرائہم فی ذات ایدیہم، یعنی جو مال ان کے پاس موجود ہے اس کے اندر ان کے ساتھ کس طریقے سے صلہ رحمی کرتے ہیں، پیسے والے غریبوں کے ساتھ کس طریقے سے صلہ رحمی کرتے ہیں۔ جب یہ سوال کیا اس نے کہا مولا انک تذکر اخلاقا ما ہی فی من عندنا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم امام کے دل پر کیا گزری ہوگی امام جانتے ہیں۔ مولا آپ تو ایسے اخلاق کی بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس اس کی مثالیں نہیں ملتی۔ امام نے پتہ اس کے بعد جملہ کا فَكَيْفَ يَزْعَمُ هَؤُلَاءِ إِنَّهُمْ مِنْ شِيعَتِنَا، تو یہ گمان کیسے کرتے کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں؟ كَيْفَ يَزْعَمُ، کیسے گمان کرتے ہیں یہ ہمارے شیعہ ہیں؟ یہ ان کا گمان ہے۔ کیسا تعلق چاہتے ہیں امام اجتماعی صورت کے اندر؟ توجہ کیجئے گا عزیزوں، استکثروا، اب دیکھیں تعلقات کیوں رکھے جائیں۔ ولایت فقیہ کی بحث ہے نا جو مقاصد میں، اس مقاصد کے اختتام کے اوپر ولی کے باب سے تردن للباب شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ نے دوست کے حقوق بیان کیے آخر میں جا کے، ولایت فقیہ کی بحث کے آخر میں کچھ روایتیں لکھی ہیں کہ دوستوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کیا حقوق ہونے چاہیے۔ اگر میں موضع میں خطا نہیں کر رہا ہوں، مقاصد میں ہے، آپ تیسری جلد میں دیکھ لیں، چوتھی جلد میں دیکھ لیں، تیسری جلد میں یہ، کیونکہ ولایت فقیہ کے ہی تردن للباب انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر ولی کے ایک معنی دوست بھی ہے، پھر وہیں سے اس کو وہاں پر پتہ ہے ایک جملہ کیا کہا،
کہ اپنے دوست کو اس وقت پہچانو کہ جب اسے کوئی مرتبہ ملے. اس مرتبے پہ پہنچنے کے بعد تمہیں یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ وہاں جا کے پہچانو. واقعاً روایت نقل کی ہے کہ تمہارا دوست ہے تو جب کسی منزل پہ پہنچا تو وہاں جا کے اس نے تمہیں یاد کیا یا فراموش کر دیا؟ بیچارہ گزرتے ہی ہمارے راہ گزرتے. جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، ان کو زباں ملی تو ہم ہی پر برس پڑے. جب وہاں جا کے تمہیں وہ یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آتا ہے تمہارے پاس؟ دیکھیے واللہ عجیب، شیخ انصاری نے جو باب بنایا انسان وہاں سے سیکھے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ تعلقات تمہارے بھائیوں کے ساتھ کس انداز سے ہونے چاہیے؟ اکثر من الاصدقاء فی الدنیا، دوست زیادہ بناؤ دنیا کے اندر، کم نہیں بناؤ، دوست زیادہ بناؤ. مگر کیوں؟ ینفعون فی الدنیا والآخرہ، تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دیں گے آخرت میں بھی. اللہ یہ مولا نے رکھا ہے، دوستی نام ہی اسی چیز کا ہے. امام نے کہا ہے، کیا کہا؟ فحوائج یقوم بہا فی الدنیا، بہت سی تمہاری حاجتیں ہیں کہ وہ دنیا میں تمہارے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے تمہیں. کبھی بچہ بیمار ہے، کبھی اولاد بیمار ہے، کبھی پیسوں کے حوالے سے تنگی آ گئی، انسان کہاں جاتا ہے؟ واللہ بعض اوقات انسان بھائیوں کے پاس نہیں جاتا جتنا جلدی دوستوں کے پاس جاتا ہے. دوست زیادہ رکھو، تمہیں دنیا میں فائدہ دیں گے. پھر اس کے بعد امام کیا؟ وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَإِنَّ أَهْلَ جَهَنَّمَ، امام نے آیت پڑھی، اہل جہنم کیا کہیں گے؟ قَالُوا مَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صِدِيقٍ حَمِيمٍ، ہماری شفاعت کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی ہماری حمایت کرنے والا دوست ہے. کیوں؟ امام نے دوسری روایت میں اس روایت کی تفسیر کرتی ہے دوسری روایت. کیوں دوست زیادہ بناؤ؟ غرض تمہاری کیا ہونی چاہیے؟ امام فرماتے ہیں استکثروا من الاخوان فإن لكل مؤمن دعوۃ مستجابۃ، ہر مومن کی دعوت، ہر مومن کی دعا، ارے کچھ نہیں کر سکے گا تمہارے لیے، دعا تو کرے گا. دوست زیادہ بناؤ. پھر کیا فرما رہے ہیں؟ استکثروا من اخوان فإن لكل مؤمن شفاعۃ، دوست زیادہ بناؤ، ہر مومن کے لیے کیا ہے؟ شفاعت کا ایک حق ہے، وہاں تمہاری شفاعت کر دے گا. دیکھیں معاشرہ کس انداز سے تشکیل دیا جا رہا ہے. دوست کیوں بنایا جائے؟ اس لیے بنایا جائے تمہاری ان کے ساتھ غرض کیا ہونی چاہیے. اب عزیزو ایک روایت تھوڑی سی طویل ہے مگر میرا تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ روایت پورا مفہوم پہنچاتی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں سے ایک سوال کروں گا، منزل مصائب کی جانب چلا جاؤں گا. امام فرماتے ہیں ان المؤمنین اذا اعتنک غمرتہم الرحمہ، مومنین جب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، نجف میں تو ہمارا طریقہ کار ہے، بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے. اذا اعتنک، جب ایک دوسرے سے گلے ملتے، غمرتہم الرحمہ، رحمت ان کے اوپر چھا جاتی ہے. دعائے کمیل میں کیا پڑھتے ہیں؟ وسعت، جسے رحمت خدا مل جائے اسے پھر کسی اور چیز کی، مگر میں یہ ان مومنین کے لیے نہیں ہوگی کہ جو دل میں کینہ رکھ کے ایک دوسرے سے. غمرتہم الرحمہ فاذا التزم ما یریدان بذلک الا وجہ اللہ ولا یریدان غرضا من اغراض الدنیا. اور جب یہ دونوں اس بات کے پابند ہو جاتے ہیں کہ ان کو کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے، یہ دونوں اللہ کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں، مغفور، تو کیا کہا جاتا ہے؟ قیل لہما مغفور لکما، ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے تم دونوں کی مغفرت کر دی. ان دونوں کو خدا نے عزیزو قدم قدم پہ مغفرت. اس کے بعد کیا فرمایا؟ فاستعنف، جاؤ دونوں اپنا نیا عمل شروع کرو. فاذا اقبل على مسألة، اب عجیب ہے، دعائے کمیل کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ایک فکرہ ہے، مجھے آج تک اس کا مصداق نہیں ملا تھا کہ اس کا مصداق کہاں پر ہے، اس کا مصداق کہاں پر ہے. یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ مصداق کے قریب قریب ہے. کیا ہے دعائے کمیل کے اندر فکرہ؟ کہ پروردگار بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو تو نے فرشتوں سے بھی مخفی رکھی ہے.
वकुंता अंत रकीबा मिन मा खफिया, ये जो इन फरिश्तों से भी छुपी हुई है तो उसको, ये रिवायत देखिए, ये रिवायत उस फिक्रे की तदबीक है। फ़इज़ा अक़बल अला समा फ़इज़ा अक़बल अला मसअलते, जब एक भाई को दूसरे भाई से कोई सवाल होता है, वो उससे पूछने के लिए जाता है या कुछ मांगने के लिए जाता है, कोई हाजत होती है उसके पास चला जाता है, क़ालतिल मलाइकतु बअदुहा लिबअज़िन तनहू अनहुमा, इनसे हट जाओ, हट जाओ। फ़इन्ना लहुमा सिर्रन, इस वक्त इनका एक राज है। वक़द सतरल्लाहु अलैहिमा, अल्लाह ने इन दोनों के लिए क्या कर दिया है? पर्दा पोशी, ऐसी पर्दा पोशी कि जब मोमिन किसी मोमिन से सवाल करने जाता है तो परवरदिगार मलाइका से भी कहता है कि तुम भी हट जाओ, इस वक्त मैं हूं यहां पे, बस। फिर उसके बाद क्या, उसने सवाल किया, रावी बैठा हुआ तो उसने मौला से एक सवाल किया, इमाम ने उसका जवाब दिया, कहा या इसहाक इन्नल्लाह तबारक व तआला इन्नमा अमर अल मलाइका अन तअतज़िल अनिल मुअमिनीन इज़ा इल्तक़या इजलालन लहुमा, परवरदिगार आलम इसलिए मलाइका से कहता है कि जब दो मोमिन मिले तो तुम हट जाओ, क्योंकि परवरदिगार आलम मलाइका की निस्बत मोमिनीन को इकराम देना चाहता है। मलाइका से कहता है तुम हट जाओ। और फिर उसके बाद क्या फरमाया, व इन कानतिल मलाइकतु ला तक्तुब लफ्ज़हुमा व ला तारिफ कलामहुमा फ़इन्नहु यारिफुहु व यहफ़िज़ुहु अलैहिमा, ना मलाइका उस वक्त उनके कलिमात को जानते हैं वो क्या बात कर रहे हैं, ना उनकी कोई बात लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ खुदा होता है कि जो उस वक्त उनकी बातों को हिफ्ज़ कर रहा होता है, कोई तीसरा शख्स बीच में नहीं होता है। आलिमुस सिर्र व एक छोटी सी बात, सबसे पहले अपने नफ्स के लिए, फिर हम सब के लिए, वल्लाह सबसे पहले इमाम ज़माना को गवाह बना के कह रहा हूँ, सबसे पहले अपने लिए। क्या हम छोड़ दें इस वक्त कराची के बाद दीगर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दीगर मामलात को छोड़ दें, क्या हम हौज़े में ये माहौल बना पाएँ? क्या हम हौज़े में ये माहौल बना पाएँ? ये जाफ़र सादिक का माशरा है। दुआ करते हैं सब मिलकर, वल्लाह सबसे पहले अपने लिए, ऐ इमाम जाफ़र सादिक, ऐ परवरदिगार तुझे वास्ता आज की इस शब का हमें तौफीक दे कि हम ये माहौल बना पाए, हमें तौफीक दे कि हम इस तरीके से आगे बढ़ पाए, वो माहौल के जो ज़मीन हमवार करेगा इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए, ये वो माहौल। बस अजीज़ों, जिसका ऐसा इल्म हो उसे जहर दे के मार दिया जाए ना, हक है कि उस पर गिरिया किया जाए। अजरुकुम अला ज़हरा। अजीज़ों, छठे इमाम ने जो बाकी काम किए ना, उनमें से एक काम ये किया, इमाम हुसैन के ज़िक्र को जगह जगह जिंदा किया। कभी कोई आया मिलने के लिए, अल्लाह, देखिए सवाल के अंदर गुर्बत देखना इमाम जाफ़र सादिक की। जैसे क्योंकि मैं इसको दर्क इसलिए करता हूँ, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ अफ्रीका में, तो जब ईद का दिन होता है ना, तो मैं बाज़ दोस्तों को फ़ोन करके कहता हूँ बाबा की कब्र पे जाके पानी डाल देना। और क्या कर सकते, हम में से बहुत सारे ऐसे, ईद के दिन हम यहाँ होते, वालिद की कब्र, हम भाई से फ़ोन करके पूछते बाबा की कब्र पे गए थे, भूल तो नहीं गए थे? इमाम कैसे पूछते थे जब कोई आता था कूफे से मिलने वाले, खास तौर पे, अतज़ूरून अल हुसैन अजरकुम अला ज़हरा, खुदा इन चीखों पर रहम करे। रहमल्लाहु तिलका सरहतिल्लती कानत लना अजरकुम अला ज़हरा। अजीज़ों, मैं जब ये रिवायत पढ़ता हूँ ना, इस फिक्रे के अंदर गुर्बत देखें, गुर्बत क्या है? अतज़ूरून अल हुसैन, हुसैन की ज़ियारत करते हो। अगर नक़ल ने एक रिवायत लिखी, अजीब रिवायत, एक शख्स आया इमाम के पास, उसने कहा मौला आपको पता है कि आप लोग काफिले की सूरत में आपके जद इमाम हुसैन की कब्र पे जाना शुरू हुए। इमाम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
حسین کی غربت کو یاد کرنے والا آج چلا گیا عزیز. اجرکم علی الظہر، اجرکم علی. یا جو طلاب بیٹھے ہیں ان کے لیے میں بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، کوشش کیجیے زیارت امام حسین میں کوتاہی مت کیجیے. یہ جو جمعرات کی چھٹی ہے نا حوضے کے اندر، یہ جو جمعرات کی چھٹی ہے اسے مقداد سیوری نے رائج کیا تھا. جمعرات کے دن چھٹی حوضے کے اندر، حلہ کے حوضے میں انہوں نے یہ کام کیا تھا. جمعرات کے دن چھٹی کی ابتدا کی تھی. کیوں؟ طلاب سے کہتے تھے شب جمعہ ہے، حسین کی قبر کو خالی مت چھوڑنا. اجرکم علی الظہر. کتنی غربت ہے عزیزوں. میں پھر سے جملہ پڑھا، اتذورون الحسین، کیا میرے دادے کی قبر پہ جاتے ہو؟ کہ مولا آپ کے جاننے والے جاتے ہیں. جب یہ جواب دیتا تھا نا امام دعائیں دیتے تھے، اس کے بعد سوال کرتے تھے اتذورون کل یوم جمعۃ، کیا ہر جمعے کے دن جا کر زیارت کرتے ہو؟ عجیب عزیزوں، خدا کی قسم ان سوالات کے اندر امام کی غربت دیکھیے. میں ایک جملہ کہوں، جو کسی چیز کا سوال نہ کرے وہ لوگوں سے سوال کرتا تھا. حسین کی قبر میں جاتے ہو، حسین کی قبر میں جاتے ہو. اجرکم علی الزہرا. عزیزوں آج گلشن فاطمہ زہرا کا ایک اور پھول مرجھا گیا. کیا ہوا؟ کافی میں آدھی روایت ہے. دامت الثاقبہ کے اندر باب مولد امام جعفر صادق میں آدھی روایت لکھی ہے. دامت الثاقبہ میں روایت کا تتمہ موجود ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا، منصور نے امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگا دی. جب گھر کو آگ لگائی، اگلے دن مولا کے کچھ اصحاب آئے، دیکھا امام گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے تھے. اصحاب نے آ کے ایک سوال کیا، مولا کیا آپ اس مال دنیا کے لیے گریہ کر رہے ہیں؟ امام نے گریہ کو اور بلند کیا، کہا نہیں میں اس مال دنیا کے لیے گریہ نہیں کر رہا. کہا پھر آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا جب میرے گھر میں آگ لگی، وہ جب گھوڑے لے کر میرے گھر میں داخل ہوئے، جب انہوں نے مال و اسباب کو لوٹنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے میری ابا کی دامن سے آگے لپٹ گئے تھے. میرے ابا کے دامن کے آگے لپٹ گئے تھے، مجھے چھوڑنا ہی نہیں تھے. میں ان کا کفیل موجود تھا، میں نے بچوں کو اپنے ساتھ جمع کیا. پھر میری آنکھوں میں ایک منظر آیا، اس غریب کا منظر آیا جس کے گھر کے خیمے جل رہے تھے، جس کی اولاد شام غریبہ میں بکھری ہوئی تھی، جس کی سکینہ تماچے کھاتی تھی، دامن جلا ہوا تھا. ارے وہاں تو حسین نہ تھا، نہ عباس تھے، نہ اکبر تھا. اللہ جانے حسین کے بچے کہاں گئے. اجرکم علی الظہر. اللہ جانے حسین کے بچے کہاں گئے. عزیزوں بس میں تفصیل سے مصائب نہیں پڑھتا، مگر عزیزوں آج شام جب میں امام جعفر صادق، کیونکہ روایت کے اندر ہے جو ہم میں سے ایک کی زیارت کرے گویا کہ اس نے سب کی زیارت کی. آج شام میں جب مولا امیر کی قبر پہ گیا، میں نے کہا مولا صادق آپ کی قبر کی زیارت پر تو نہیں آ سکتا، آپ کے جد کی قبر کی زیارت پر آیا ہوں. مگر جب میں زیارت کے اندر گیا تو ایک مرتبہ عزیزوں میرا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، مگر جیسے ہی میں پہنچا نا کے پاس ایک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنے لگی. میں زیارت پڑھ رہا تھا، ایک خیال ذہن میں آیا، اگر میں مدینے میں ہوتا تو ٹھنڈی ہوائیں تو نہیں آتی نا. عزیزوں ایک فکر ذہن میں آیا، مصائب میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. میں نے کربلا والے ابا عبداللہ کی طرف ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے کہا مولا آپ کی غربت سب سے زیادہ، 3 دن تک آپ کا لاشا بے گور و کفن رہا. مولا آپ کو پامال کیا گیا، مولا آپ کو پیاسا شہید کیا گیا، مگر مولا ایک جملہ اس نے جس نے آپ کی زیارت کی تعلیم دی تھی، آج ظاہر جب کربلا پہنچتا ہے ٹھنڈی ہوا آتی ہے،
مگر آج جب زائر جنت البقیع میں جاتا ہے، ارے تپتی ہوئی قبروں پر نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی پانی ڈالنے والا ہے، نہ کوئی زیارت پڑھنے والا ہے۔ ارے میرا مولا صادق آج غریب ہے، اے غریب الغرباء، آپ اگرچہ عجم میں دفن ہوئے مگر آج بھی آپ کے گنبد، آپ کی قبر کے اوپر ایک گنبد ہے، لاکھوں خدام ہے، صبح و شام آپ کی زیارت، مگر مدینے میں میرا مولا غریب جس کی قبر پہ زیارت۔ وقت طویل ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيام منقلب منقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار ہمارے گناہ کبیر و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار جو بول رہے ہیں اس میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار جتنے بھی طلاب یہاں بیٹھے ہیں جو بھی اپنی حاجت لے کر آئے، خدا ان سب کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار جو طلاب کسی بھی مالی مشکل میں گرفتار ہے، خدا تجھے واسطہ جعفر صادق کا مذہب جعفر صادق کو زندہ کرنے کے لیے یہاں تشریف لیں، خدایا ان کی مالی مشکلات کو آسان فرما، جو گھر کی تکلیف ہے خدایا ان کے گھر کی تکلیف کو آسان فرما، ان کے بچے بیمار ہیں خدا جعفر صادق کے صدقے میں ان کے بچوں کو صحت دے، پروردگار کوئی بھی مشکل میں تجھے واسطہ مشکل کشا، تجھے جناب زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، پروردگار تمام طلاب کی مشکلات کو آسان فرما، پروردگار کسی طالب علم کے اوپر وہ وقت نہ دے کہ وہ چند پیسوں کے خاطر مذہب امام جعفر صادق کا سودا کرے، پروردگار تجھے واسطہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، خدایا تجھے واسطہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا، پروردگار تجھے واسطہ مولا مشکل کشا کا، سب سے اہم چیز جس خاطر ہم یہاں تشریف لائے، خدایا ہمیں ہمارے سینوں کو علوم محمد و آل محمد سے پر فرما دے، مل کر میرے ساتھ 3 مرتبہ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، خصوصاً جنہوں نے مجلس برپا کی ہے ان کی زوجہ کی جو ہے وہ صحت یابی کے لیے، ہمارے واکر بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے، خدا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی زوجہ کی صحت کے لیے، دیگر مریضوں کی صحت کے لیے، مل کر میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ